خلاق عالم نے تخلیق کائنات کی تخلیق بلا کسی مقصد و مدعا کے نہیں کی ذی وقار، بلکہ مقصد تخلیق کائنات اور انس و جاں تسخیر عالم ہے۔ ازل سے انسان منہج تسخیر پر گامزن ہے اور اس کا ذوق و اشتیاق نت نئی ایجادات کی بنیاد ہے، اور یہ ذوق و تمنا کا خواب تب شرمندہ تعبیر ہو کر انسانی علو کی عکاسی کرتا ہے جب وہ ایک ہی دائرے میں محو سفر ہونے کے بجائے منزل کا تعین کر کے اس معین شدہ منزل پر گامزن ہو کر اس دائرے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دائروں کی قسمت میں منزلیں نہیں ہوتی۔ ذی وقار انسان مشروط بن نسیان ہے، اور نسیان اکثر ہول اور ہرد کا افتراق مٹا دیتا ہے، اور پھر انسان اسی ہول کو دولت کل سمجھ کر اس کے دائرے میں مقید ہو کر اگر انتہائی قلیل سوچ کے ساتھ بے پناہ محنت کرے تب بھی وہ گھوم کر اپنے آپ کو اسی ڈگر پر کھڑا پاتا ہے۔ گر آشنا ہے رمز تجدید سے تو، پھر بڑھ آگے رسم تمہید سے تو، کر سکتا ہے نئے دور کا آغاز اپنے اسلاف کی تقلید سے تو۔ ذی وقار یہ ہول ہم جس کے ناقص نظام تعلیم، ناقص نظام صحت، تنگ نظری، کرپشن، جابرانہ اور ظالمانہ طرز حکومت کے دائرے میں گھوم رہے ہیں، لیکن اپنی منزل فکر اقبال کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ نہیں جناب والا، نہیں، ہم تب تک اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا وقار حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے قول و فعل ہمارے حاب و تعبیر کی حیثیت یگانہ نہ ہو۔ ذی وقار اگر آج ہم پھر سے اپنی منزل کا تعین کر کے اپنے اسلاف کے نشان قدم پر گامزن ہو جائیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہم دنیا میں انقلاب عظیم برپا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ہیں جن کے اسلاف نے تسخیر کائنات کا بیڑا اٹھا کر دنیا میں فتح و کامرانی کا علم لہراتے ہوئے کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سر دارا۔ ذی وقار آئیے ایک نظر تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں جن اقوام اور جن اشخاص نے اپنے خوابوں کی تعبیر پائی اور منزل معین پر پہنچے، وہ اس رمز سے بخوبی آشنا تھے کہ منزل کا تعین کر کے اس پر استقامت کے ساتھ گامزن رہنے میں ہی کامیابی ہے، نہ کہ تالاب میں کھڑے پانی کے جمود کی طرح، بلکہ دریا کی روانی کی مانند خود میں جدت لاتے ہوئے ہر لمحہ آگے بڑھنے میں ہے۔ علی وقار جیسے تالاب میں کھڑا پانی اپنی شفافیت کھو دیتا ہے، ایسے ہی وہ قوم جس کی سوچ و فکر میں وقت کی جدت کے مطابق تبدیلی نہیں آئے، وہ اپنے عہد سے پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ ذی وقار اگر ہم ملک و ملت کے صحیح معنوں میں ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے سفر کو منزل مقصود سمجھ کر دنیا سے کچھ لینے نہیں بلکہ دینے کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں ان عناصر کو بے نقاب کرنا ہوگا جو اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے بجائے پستی کے گٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف دھکیلنے کے منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ جی ہاں ذی وقار، جو اس قوم کو 75 سالوں سے صرف روٹی، کپڑا اور مکان کے دائرے میں گھما رہے ہیں، اور ہم اسی ہول میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ذی وقار اگر ہم حقیقی آزادی اور صحیح معنوں میں تجدید کا خواب شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے منزل مقصود کا حصول چاہتے ہیں تو ہمیں اس دائرے سے نکلنا ہوگا، کیونکہ دائروں کی قسمت میں منزلیں نہیں ہوتی۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔